بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہی اور اسی ٹائم ہی مجھے ایک تیسرا ویلاگ بنانا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ کہ اب عوام سے، پی ٹی آئی سے اور 23 کروڑ عوام سے بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب نکلیں۔ عمران خان کہے یا نہ کہے، آپ نکلیں۔ انہوں نے تو دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ اب انقلاب، جہاد، انقلاب۔ اب وہ کھلے عام آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ توڑ پھوڑ کرو، لیکن تم کرو، تم نکلو، گھروں سے نکلو۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو، کارکنوں کو ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہر گھر سے نکلے، ہر گھر سے نکلو، انقلاب لاؤ، ورنہ یہ چور، یہ وراثتی ٹولہ جو وراثت ان کی آ رہی ہے، یہ باپ مرتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اس کا بیٹا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی بیٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تمہارے ملک پر، تمہاری عوام کو اور تمہیں، پوری عوام کو اس غربت کی چکی میں پیس رہا ہے 70 سال سے، اور پیستا رہے گا۔ تو میری یہ پہلی ویلاگ جو بنائی ہے، دوسری وہ عمران خان کے لیے بنائی ہے، اور یہ خصوصاً عمران خان کی عوام کے لیے بنا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو چاہنے والے اور جیسے 23 کروڑ عوام عمران خان کے حق میں نکلتی ہے، اس کو میں یہ ویلاگ دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں اور سنیں۔ عمران خان کے خلاف یہ پوری سازش ہو چکی ہے، تو آپ کا حق ہے کہ وہ اشارے پر چلیں کہ ایک آپ کے کمانڈر نے، آپ کے کیپٹن نے، آپ نے کمانڈر نے صرف یوں کرتے ہیں کہ گو تو گو، چلو۔ آپ اس کو مت دیکھو کہ وہ بول رہے ہیں جی پرامن رہنا ہے، نہیں، اس میں پرامن کی کوئی چکر نہیں ہے۔ جب تنگ آمن تو جنگ آمن، جنگ کرنی ہے تو اس میں پرامن وغیرہ نہیں رہتا۔ آپ پرامن کو چھوڑیں، آپ اداروں پہ بھی چڑھاؤ کریں، آپ ملک میں ہر طرف سری لنکا والا حال کریں گے تو یہ چوروں کا، اب بلکہ ان چوروں کے گھروں پہ، چوروں کے آفیسز میں، پی ایم آفیسز میں، سی ایم آفیسز میں، گورنر آفیسز میں، پولیس ہیڈ کوارٹر میں، آئی جی آفیسز میں، ڈی ایس پی آفیسز میں، ہر جگہ احتجاج کریں جو سری لنکا نے کیا ہے۔ پھر بھائی آپ کو شاید کچھ مل جائے، یعنی کہ محنت کرو گے، جنگ کرو گے، تو جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، یا تم جیت جاؤ گے یا وہ جیت جائیں گے۔ تو جنگ کرنی ہے اس ملک کے خلاف جو یہ چور قابض ہوئے ہیں، انقلاب لانا ہے۔ اگر انقلاب نہیں لاؤ گے تو ملک ادھر نہیں، اب ختم ہو چکا ہے، ادھر شدھر والی نہیں ہے۔ وہ تو کوئی زمانہ تھا، چلو بھٹو صاحب کا اور ایوب خان کا، کہ وہ کچھ ملک ہمارا مضبوط تھا، لیکن اب کچھ نہیں رہا۔ اب آپ کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا اس کے دامن میں، ان چوروں نے وہ سب برباد کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب اگر یہ میری ویلاگ کسی بھی گھر میں یا کسی بھی گھر تک یا کسی بھی کارکن تک پہنچتی ہے، خدا کے لیے اس کو بے شمار ملک میں پھیلا دیں، پورے میں، اور پھیلا کر پورے عہد کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ نکلیں۔ کیوں کہ جرت کرو گے تو تم اپنا گھر بچا سکو گے۔ یہ چور تمہیں لوٹنے آئے ہیں، یہ چور ہمارے ملک اور دھرتی ماں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے ظلم کے خلاف اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کل آنے والا تمہارے لیے بہت بری خبر لے کے آئے گا۔ وہ خبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب تم غیر مؤثر ہو جاؤ گے، جب تمہارے ملک کا اثر ختم ہو جائے گا، تمہارے ملک کمزور ہو جائے گا، یہ ساتھ میں بیٹھا ہوا دشمن تم پر حملہ کرے گا اور تم کبھی بھی نہیں بچ سکو گے۔ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کو صرف فکر ہے اپنی کرسی بچانے کا، اپنے معاملات اور اپنی انا کا، کہ ایک شخص
رات دن حق کی خاطر رو رہا ہے، عوام کی خاطر رو رہا ہے، اور یہ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے تباہی کا حال، اور ملک کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں حلف بگلول، اور یہ لوگ جو چور اور امپورٹنٹ، اس کے خلاف عمران خان رو چکا ہے. اس نے بہت محنت کی ہے، لیکن اب حق کس کا بنتا ہے؟ عوام کا. وہ تمہاری خاطر، عمران خان صاحب تمہاری خاطر رو رہا ہے دن رات، اور اس کے تمام پارلیمنٹینئر، یہ جو تمام ایم پی ایم این اے ہیں، وہ سب تمہارے لیے رات دن نیندیں خراب کر کے جد و جہد کر رہے ہیں. تو اب عوام کا حق بنتا ہے نکلے، جرت سے نکلے، بہادری سے نکلے، جیسے جنگ کے میدان میں نکلا جاتا ہے کہ ہم آج نکل رہے ہیں، یا ہم جیتیں گے یا ان کو جیتنے دیں گے. پھر جیت تو ہے. دیکھیں جب میدان میں آتا ہے کھلاڑی، کیپٹن، ایک ٹیم تو جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے، یا پھر برابر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو برابر رہو گے پھر بھی کچھ ہوگا، ہار جاؤ گے پھر بھی کچھ ہوگا، جیت جاؤ گے تو پھر بھی کچھ ہوگا. لہٰذا میں عوام کے لیے یہ ویلاگ، اسپیشل یہ ویلاگ جو بنا رہا ہوں، بھائی 70 سال سے تمہارے ملک کو لوٹا جا رہا ہے. ان کی بیٹا آ جاتا ہے، بیٹے کا بیٹا آ جاتا ہے، پھر بیٹا جاتا ہے، بیٹی آ جاتی ہے، پھر بیٹی کے بیٹے آ جاتے ہیں. آپ سنتے جائیں، سمجھ لیں اس کہانی کو کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ ملک کے تباہ حال آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے ادارے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسٹیبلشمنٹ، ہائی کورٹ، ہیڈ کوارٹر اسٹیبلشمنٹ کا، سب خاموش. ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. 4 مہینے ہو گئے، یعنی ایک گھر کو، ایک زمین کو ناحق قبضہ گرو، ناحق ایک یعنی کہ چلتی پھرتی حکومت پر قابض، ناحق اس کے خلاف کبھی کچھ، اور ملک کی اکانومی برباد ہو چکی ہے، ختم. تمام ادارے، بیرونی ادارے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اب اکانومی کی لحاظ سے زیرو ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو سری لنکا والا انقلاب لانا ہے تو ہر گھر سے ہر جرت مند نوجوانوں کو نکلنا ہوگا، اور ان کے خلاف ہر طاقت آزمانی ہوگی. آپ جو بھی آپ کر سکتے ہیں کرو، اور نکلو، اٹھو انقلاب لاؤ، ورنہ یہ ملک چوروں کے حوالے ہے اور رہے گا. اب تمہارا کام ہے اس پرامن کو چھوڑو. جنگیں نبی انبیاء نے کی ہیں، اللہ کے رسول نے جنگیں لڑی ہیں. یہ جنگ ہے ان کے ملک میں. کیا اللہ کے رسول باہر گئے تھے جنگ لڑنے؟ یہ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ خندق، یہ ساری جنگیں کیا یہ سعودیہ میں ہوئی تھی یا باہر کسی امریکہ میں لڑنے گئے تھے؟ یہ جنگ ہے، یہ جہاد ہے. یہ تمہارے دشمن تمہارے اوپر سوار ہو چکے ہیں. جنگ کرو ان کے خلاف، نکلو، اٹھو، جنگ کرو. عمران خان نہیں بول رہا آپ کو، انہوں نے اشارتاً کہہ رہا، کیپٹن کا کام ہے اشارہ کرنا. میں پھر بار بار بول رہا ہوں، انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، نکلو. نکلنے سے مراد ہے لڑو، پورے ملک میں پھیل جاؤ، اور جیسے لوٹوں کو پکڑ کے مارتے ہو، اسی طرح ان کو پکڑو، ان کے تمام اداروں پر حاوی ہو جاؤ. تب جا کے دیکھا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے. آئے نا، آتے ہیں، آئے. یہ حلف بگلول آتا ہے، مارشلہ لگاتا ہے، لگا دے بس. اس سے بہتر ہے ان چوروں سے مارشلہ آ جائے. تو میں یہ ویڈیو آج کا جو ہے آخری ویڈیو ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور سب کو، جہاں تک یہ میرے کارکن، میرے دوست پی ٹی آئی کے ہوں یا عوام، ہماری پوری 23 کروڑ عوام، ملک کی ہماری عوام ہے، تو اس عوام سے کہتا ہوں حق اور سچ کا ساتھ دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ساتھ دو، اور نکلو، اور اپنا احتجاج نہیں، اپنی جنگ اور جہاد جیتو. تب تک واپس گھر نہیں آنا جب تک تمہارا کوئی رزلٹ نہ آ جائے. مر جاؤ اور مٹا دو. پتہ چلے آپ کو مل چکا ہے، جب کہہ چکا ہے عوام کے، عمران خان کے نکلو تو نکلو.
یہ تمہارا حق بنتا ہے، نکلو، اٹھو، انقلاب لاؤ، ورنہ کچھ نہیں ملنے والا، ایسے ہی غربت میں مرتے رہو گے، اپنے خود کو مارتے رہو گے۔ اچھا ہے کہ گیدڑ سے بہتر ہے، گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن زندگی جیت لو، وہ بہتر ہے۔ میں اسی موضوع پر پھر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔